السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 157 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات میں بات ہو رہی ہے جیوز کے جرائم سے متعلق، ان کے عہد شکنی سے متعلق، قانون شکنی سے متعلق، ڈسپلن کی خلاف ورزی سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سابقہ آیات کو بھی اگر نہیں ان کے لیکچر سنے تو وہ سن لیں، تاکہ یہ ایک کنٹینیوس بیان چلا آ رہا ہے۔ یہودی مسیح کو نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہی ہسٹری کہہ رہی ہے کہ مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، کروسیفائی کیا گیا۔ جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھیں یہی لکھا ہوا ہے۔ جیوز کے ہاں بھی یہی ہے، کرسچن کے ہاں بھی یہی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ضمنی طور پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ریلیجس ہسٹری کبھی بھی سچ نہیں ہوتی۔ وہ ریلیجس نظریات کے تحت لکھی جاتی ہے۔ ہر ریلیجن کے اپنے نظریات اور مفادات ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر لکھی جاتی ہے۔ تو جیوز ہوں یا کرسچن ہوں یا یہ جو سو کالڈ مسلم ہسٹری ہے، جیسے ہم مذہب پرست مسلم ہیں نا، تو ہم سو کالڈ مسلم ہیں کیونکہ قرآن کے اوپر نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، اس کا بیس قرآن نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہسٹری ہے۔ ہم ہسٹری کی روح سے کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی تہوار ہیں یہ قرآن کی روح سے نہیں ہیں۔ وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، کوئی بھی ہو، یہ جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہسٹری بیس ہے، سو کالڈ اسلامک ہسٹری۔ تو بیسیکلی تو یہ ریلیجس ہسٹری ہے، یہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے تحت کر رہے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں کر رہے۔ جتنے بھی ہماری ورشپ ہیں، ریچولز ہیں، یہ سارے کے سارے ہسٹری بیس ہیں، قرآن بیس نہیں ہے۔ تو کسی بھی ریلیجن کی جو ہسٹری ہے وہ فیکٹس پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کوئی فیکٹس ہیں تو بہت کم ہے، اس میں زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے وہ مبالغہ میزی پر اور کذب بیانی پر مبنی ہوتا ہے، حقائق پر مبنی نہیں ہوتا، ایلوژن ہوتا ہے، مذہبی جذبات ہوتے ہیں، مذہبی جذبات کی روح میں بہہ کر روایات لکھی جاتی ہیں، وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں، عقل و فکر اور حقائق کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ بیشتر روایت کی بات کر رہا ہوں، کوئی اکا دکا کی میں بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر یہ صورتحال ہے۔ تو جیوز کی ہسٹری ہو، کرسچن کی ہو یا ہماری مسلم کی ہسٹری ہو، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو اب مشہور یہی ہے کہ مسیح کو کروسیفائی کیا گیا، ان کو صلیب دی گئی، تو قرآن کریم اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اصل جو بات تھی وہ تو ان پر مشتبہ ہو گئی، وہ شبہ میں پڑ گئے، صحیح چیز کا ان کو علم ہی نہیں۔ تو اس معاملے میں یہودیوں سے اختلاف کرنے والے مسیح بھی کسی دلیل اور شہادت کے بغیر صرف ظنی باتیں کرتے ہیں۔ وہی جو سنی سنائی انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے مذہبی پیشواؤں سے، اپنے پادریوں سے جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ اسی کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھوس علم نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ چنانچہ یہودی اور مسیحی، کیونکہ اس آیت کے اندر دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں یہاں پر دونوں کی بات کر رہا ہوں اس آیت کے انٹرو میں، کہ یہودی اور مسیحی دونوں اصل واقعے کا علم ہی نہیں رکھتے۔ قرآن کریم یہاں پر یہ چیز کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم
کسی کے ہاتھوں نہ مقتول ہوئے نہ مصلوب ہوئے۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھیں، مسیح جو ہیں نہ تو وہ کسی ہاتھوں مقتول ہوئے اور نہ ہی مصلوب ہوئے۔ قرآن کریم تردید کر رہا ہے۔ اب یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں یا ان کی جو جیوز کی وضع کردہ روایات ہیں، آگے پھر کرسچن بھی انہوں نے بھی انہی روایات کو لیا، اور یہی میٹیریل جو ہے روایات کا وہ مسلم کے ہاں بھی رائج ہے۔ اب یہ دیکھیں زمانہ بہت آگے نکل گیا، تحقیق بہت آگے چلی آگئی۔ یہ جتنی بھی موسٹلی تفاسیر قرآن کی لکھی گئی ہیں مذہب کی روح سے قدیم دور سے چلی آ رہی ہیں، سینکڑوں سال پہلے کی، آج یہ دیکھیں وہ ساری ببلیکل سٹوریز ہیں جس کی روح سے یہ تفاسیر کی گئی ہوں، بڑی معتبر تفاسیر شمار ہوتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بڑا تقدس ہے، بڑی عقیدت ہے ان تفاسیر کے متعلق، بڑا رعب ہے لوگوں کے دل و دماغ پر ان تفاسیر کا، اور وہ ساری ببلیکل سٹوریز ہیں، یہودی روایات کا چربہ ہیں، وہ کاپی ہیں وہ، لیکن چل نہیں ہے کیونکہ جذبات میں تو عقل و دلیل ہوتی نہیں، وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ان کے دل کو اچھی لگے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں جو سٹوریز مشہور ہے مذہبی، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہوں، سلیمان علیہ السلام کے ریلیٹڈ ہوں، مریم علیہ السلام سے متعلق ہوں، وہ ساری وہی چلی آ رہی ہیں جو ببلیکل سٹوریز ہیں، جو جیوز میں رائج ہیں، جو کرسچن میں رائج ہیں، وہی مسلم میں بھی رائج ہیں۔ قرآن کی روح سے جو حقائق ہیں وہ تو مسلم کے ہاں ہے ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ لاشعوری طور پر ہم بھی وہی کچھ کہے جا رہے ہیں، وہی عقائد ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو جیوز کے ہیں اور جو کرسچن کے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نام رکھ لینے سے یا اپنے آپ کو مسلم کہہ لینے سے تو مسلم نہیں ہوگے نا، معیار تو قرآن ہے، تو اس کے مطابق تو ہے ہی نہیں ہمارے عقائد، اور پھر قرآن کے اندر تو عقائد ہی نہیں ہے، عقائد تو ہوتے ہی مذہب کے اندر ہے، دین میں عقائد نہیں ہوتے، قرآن کے اندر دین کے اندر حقائق ہوتے ہیں، عقائد نہیں ہوتے، اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، رول آف لا ہوتے ہیں، رول آف لا یہ ہوتا ہے، عقائد نہیں ہوتے۔ عقائد تو مذہب کے اندر ہوتے ہیں جن کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، عقل و فکر کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ تو ایلوژن ہوتا ہے، ریئلٹی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں آپ نے بڑے غور سے ان کو سمجھنا ہے۔ تو مسلمین میں اس معاملے سے متعلق جو مذہبی کہانیاں مشہور ہیں ان سب کا ماخذ یہ اسرائیلی روایات ہی ہیں، قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو ان روایات کی تردید کرتا ہے، کھلم کھلا تردید کرتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں وہی روایات رائج ہیں، قرآن نہیں ہے، قرآن کے حقائق نہیں ہیں، مذہبی سٹوری ہیں، انہی سٹوریز کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ ضروری وضاحت جو ہے اس آیت کے شروع میں بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف، آیت نمبر 157، الفاظ ہیں وَقَوْلِهِمْ، جیوز کی طرف اشارہ ہے، اور انہیں سزا ملی ان کے یہ کہنے کے سبب جو انہوں نے یہ کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا یہ تھا جیوز کا، اب یہ جیوز کا کہنا ہے، یہ جیوز کا دعویٰ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، میجورٹی یہی سمجھتی، اور جو نہیں سمجھتے انہوں نے اس کے بالکل الٹ چلے گئے، افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے، انہوں نے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پر چڑھا دی، آیت کا غلط مفہوم بیان کر کے۔ چلو اپنی طرف سے کہتے تو پھر بھی خیر تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ سلامت اوپر چلے گئے، بررفع اللہ کا یہ ترجمہ کر دیا، حالانکہ یہ مرتبہ کی بلندی یہ اب ہم بولتے ہیں، وہ تو اس کی بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ زندہ سلامت اوپر چلے گئے، یہ تراجم اس طرح سے کیے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے پھر معجزہ بنا دیا، تو یعنی یہ افراط و تفریط ہو گئی نا،
ایک نے کہا قتل کر دیے، دوسرے کہا نہیں، اللہ نے زندہ ہی آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ حالانکہ یہ محاورہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ نے میرے والد کو اٹھا لیا، ہم بولتے ہیں یہ اللہ میرے والد کے مرتبہ کو بلند کر دی، یہ ہم بولتے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کا مرتبہ بلند کیا، رسول عرفہ تھے، اعلیٰ تھے، یہ ہم بولتے ہیں۔ تو وہاں پر کوئی نہیں کہتا زندہ آسمان پر چڑھا، اوپر چلے گئے۔ تو یہ اس طرح سے غلط میننگ بنائے گئے، انہیں سزا ملی ان کے یہ کہنے کے سبب۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسیٰ ابْنَ مریم، کہ یقیناً ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ یہ جیوز کا قول ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور آگے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے جیوز کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، تو یہ کون تھے؟ آگے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا، اور جیوز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کیا۔ یہاں پر مصلوب کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں پر لفظ قتل ہے۔ یہ دیکھیں، اِنَّا قَتَلْنَا، قتل کا لفظ ہے۔ صلیب کا تو یہاں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بڑے غور کرنی، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ایک لفظ کے اوپر رکنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے، قتل کا لفظ ہے۔ تو انکار کر رہا ہے قرآن کریم ان کے اس دعوے کا کہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ اللہ کے رسول تھے عیسیٰ، اللہ نے انہیں بہت بلند مرتبہ دیا ہوا تھا، یہ ان کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے ساتھ طاقت تھی لوگوں کی، ایسے نہیں تھا کہ وہ جو چاہتا ان کو کروسیفائی کر دیتا یا ان کا مرڈر کر دیتا، بالکل نہیں۔ یہ ان کا دعویٰ بیان کر کے قرآن کریم آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے، اب تردید کر رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، یعنی مسیح کی بات ہو رہی ہے، نہ انہوں نے اس کو یعنی مسیح کو قتل کیا، ایک چیز ہوگی یہ قتلوہ، اور دوسری چیز کیا یہ رہا ہے وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا۔ دونوں چیزوں کا قرآن انکار کر رہا ہے، کہتا ہے قتل بھی نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے اس کو صلیب بھی نہیں چڑھایا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، دونوں چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن اب آگے کہتا ہے کہ ایکچولی بات کیا ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن ان کے لیے اصل معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ہسٹری لکھ کر، یہ نہیں کہ اب کسی نے اگر قتل کیا ہو تو اس کو تو کوئی شبہ نہیں ہوتا نا۔ یہ جو انہوں نے ہسٹوریکل مواد مرتب کیا، روایات وضع کی، تو انہوں نے روایات وضع کر کے اصل معاملے کے اوپر پردہ ڈال دیا اور اس کو مشتبہ کر دیا۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ جو قاتل تھے انہیں کوئی شبہ ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے یا کسی اور کو قتل کیا ہے، یا کسی اور کو قتل کر کے وہ شبے میں پڑ گئے ہوں کہ یہی عیسیٰ تھے جس کو ہم نے قتل کر دی۔ قرآن کریم ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ روایات کے ذریعے سے یہ چیزیں پھیلائی گئیں کہ کسی اور کے شبے میں انہوں نے اس کو مار دیا اور سمجھا کہ وہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ معاملہ جو تھا وہ شبہ میں ڈال دیا انہوں نے روایات لکھ کر، جو حقیقت تھی اس کو انہوں نے کوشش کی کہ مسخ کر دیا جائے، اور قرآن کریم نے پھر اس حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، نہ اسے صلیب دی۔ تو یہ ہے اس کے اندر۔ اور آگے کہہ رہا ہے
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بلا شبہ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا۔ اب دیکھیں، جب آپ مشتبہ باتیں کریں گے، شبے میں ڈالنے والی باتیں کریں گے، حقائق کے اوپر پردہ ڈالیں گے، طرح طرح کی باتیں یا سٹوریز سنائیں گے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے، کیونکہ سچ ایک ہی ہوتا ہے، جھوٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ صحیح جواب ایک ہوتا ہے اور غلط جواب تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح جواب ایک ہوتا ہے۔ تو جب غلط کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہوتا ہے اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے۔ اور بلا شبہ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا تو پھر ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ لفی شک منہ، وہ بھی اس معاملے سے متعلق شک میں ہے۔ یعنی یہ جو حقائق قرآن بیان کر رہا ہے، جو اس سے انکار کرتے ہیں تو وہ تو پھر شک میں ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں پا سکتی، وہ حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اور آگے کہہ رہا ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس بھی اس معاملہ سے متعلق کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ظن کی باتیں کر رہے ہیں، گمان کی باتیں کر رہے ہیں، سنی سنائی روایات، وہ جو مذہبی روایات ہیں اس کی روح سے وہ تکے لگا رہے ہیں، اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ حقیقت نہیں ہے، علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، عقل و فکر نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ کرتے کیا ہیں؟ کیا یہ رہا ہے إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ظن کی پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور آگے کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں وَمَا قَتَلُوهُ، یقیناً، اور یقیناً انہوں نے اس مسیح کو قتل نہیں کیا تھا۔ آیت کے آخر میں پھر وہ اصل بات پھر دوبارہ دہرا رہا ہے، کہتا ہے انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا تھا۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز بات کرنے کا، دلائل دینے کا، یہ ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔